बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में हम इमरान खान साहब की तकरीर के बारे में बात करेंगे। जहां जहां भी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तानी मुकीम हैं, आज वो बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और आज उनके लिए बड़ी खुशी का दिन है। जाहिर सी बात है, जब आपका लीडर इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके आपको रिप्रेजेंट करता है तो सारी दुनिया यही तस्वर करती है कि ये है पाकिस्तानी। जब गिलानी साहब, जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब जब वो जाते हैं गोरों के आगे, उनकी ज़बान नहीं खुलती, पर्चियाँ पकड़े होते हैं, उनसे बात नहीं होती, तो दुनिया में मुकीम जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आपका लीडर शेरों की तरह धाड़ता है और दुनिया ने जो आपके ऊपर लेबल्स लगाए हुए हैं उनके जवाबात देता है, तो आप फ़ख्र से कहते हैं कि ये हैं तुम्हारे इल्ज़ामात के जवाबात और ये हैं हम पाकिस्तानी। सबसे पहले तो जब इमरान खान साहब स्क्रीन पर आए तो भारतीय जो डेलीगेशन आया हुआ था वहाँ पर, वो अपनी कुर्सियों से उठे और वहाँ से चले गए। ये वही पाकिस्तान है जिसका तो भारत नाम लेना पसंद नहीं करता कि पाकिस्तान क्या चीज़ है, उसका तो वो नाम भी नहीं लेता। वो इवन यहाँ तक कि वो रशिया की बात करेगा, चीन की बात करेगा, यहाँ तक कि वो अफ़गानिस्तान की बात कर लेगा, ईरान की कर लेगा। पाकिस्तान तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये वही पाकिस्तान था जो कलभूषण का नाम नहीं ले सकता था। भारत के सामने बैठकर भारत को बुरा कहना, ये तो बड़े दूर की बात है। आज वही पाकिस्तान है जिसका प्राइम मिनिस्टर आता है तो आप अपनी सीटें छोड़कर चले जाते हैं। वही पाकिस्तान है जिसका प्राइम मिनिस्टर आकर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशी और बड़ी फ़ख्र की बात है। तो आज इस तकरीर के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, चीदा बातें आपको बताएंगे, तकरीर का खुलासा आपको बताएंगे, जो भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पूरी तकरीर ट्रांसलेट नहीं करेंगे वरना आप बोर हो जाएंगे। डिटेल्स में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की इस्लामोफोबिया के हवाले से। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो एक प्रोपेगेंडा किया गया है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई है, उस हवाले से उन्होंने चंद बातें की कि जब आप कुरान शरीफ को शहीद करते हैं, जब आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, इससे हमें कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। आप इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे कह सकते हैं? इमरान खान साहब वो पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने मुसलमानों पर से दहशतगर्दी का लेबल हटाया है, क्योंकि तुर्की को तो नहीं पता कि अलकायदा कौन है, उसको इतने अंदरूनी मामलात नहीं पता। इमरान खान वो पहले वज़ीर आज़म थे जिन्होंने यूएन में खिताब करते हुए अमेरिका से बोला था कि ये वही अलकायदा है जिनको आपने बनाया था, जिनको आप फ्रीडम फाइटर्स कहते थे, हमने बनाया था। आज वही दहशतगर्द हैं। आप किसी भी मुल्क पर चढ़ाई कर लेते हैं और अगर वो अपने बचाव की कोशिश करें तो वो दहशतगर्द हैं, और ऐसा सिर्फ मुसलमानों के साथ होता है। तो ये चीज़ें पहली बार दुनिया ने सुनी, पहली बार दुनिया को तस्वीर का दूसरा रुख नज़र आया, वरना एक ही तरफ से लेबल लगता जा रहा था, उधर से अमेरिका, यहाँ से भारत, और यहाँ हम खामोशी से सुनते जाते थे। हम तो यहाँ तक नहीं कहते थे कि भारत हमारे मुल्क में किस तरह से दहशतगर्दी फैला रहा है। फिर इमरान खान साहब ने फ़लस्तीन की बात की कि इसराइल जो फ़लस्तीन पर मज़ालिम ढा रहा है पूरी दुनिया देख रही है, और बड़े शर्म की बात है कि यूएई ने और बहरीन ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है। हमारा वही एजेंडा है 1967 से पहले वाला फ़लस्तीन। जब तक वो फ़लस्तीन कायम नहीं होगा, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। फिर मुसलमानों के हवाले से ही बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिया जो फैला रहा है वो भारत है। स्टेट स्पॉन्सरशिप्स चलाई जा रही हैं, पैसे लगाए जा रहे हैं। ये अपने आप को सेकुलर स्टेट कहते हैं, इसको आप सेकुलर स्टेट मानते हैं। ये वही भारत है 1992 में जो गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, तब यही मोदी वहाँ का वज़ीर आला था। इसी मोदी पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी, इसको दहशतगर्द मानते थे आप। ये वही मोदी है। आसाम में लाखों मुसलमानों से नेशनैलिटीज़ ले ली गई हैं,
پھر وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا جو ایک عالمی وبا ہے، بھارت میں اس کا قصوروار بھی مسلمانوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ وہاں کی عوام مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے کہ ان سے ہمیں یہ بیماری ملی ہے، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ بیماری چین سے آئی ہے۔ فروری میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ جو مسلمان جے شری رام کا نعرہ نہیں لگائے گا اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا، اس کی گردن میں ڈرل کر دیا جاتا تھا۔ 24 کروڑ زندگیاں ہیں وہاں پر مسلمانوں کی، کرسچنز ہیں، دوسری اقلیتیں ہیں، اور پھر سکھوں کا نمبر بھی آنا ہے۔ تو دنیا کو جاگنا ہوگا۔ مودی اور RSS ان کا ایجنڈا ایک ہے، یہ بھارت میں انتہا پسندی پھیلا رہے ہیں، اور یہ انتہا پسندی پوری دنیا میں پھیلے گی، آپ کے ممالک میں بھی آئے گی، کیونکہ ہر ملک میں بہت سارے انڈینز ہیں اور ہر ملک میں ہٹلر پیدا ہوں گے۔ عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ ان کو کہاں سے پکڑنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں پر کمیونیکیشن سسٹم بند ہے، وہاں پہ ریپ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے انکاؤنٹرز ہوتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تو ٹیرورسٹ تھا، فیک انکاؤنٹرز ہوتے ہیں، وہاں کی میڈیا کو ہراس کیا جاتا ہے کہ یہاں کی انفارمیشن اگر باہر نکلی تو اسی طرح آپ کا بھی انکاؤنٹر ہو جائے گا۔ کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، اسکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، بزنس تباہ ہو چکے ہیں۔ مودی کو لگتا ہے کہ وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لے گا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کشمیری لڑنے والی قوم ہے، وہ فریڈم کے لیے لڑتے رہے ہیں اور آئندہ بھی لڑتے رہیں گے، آپ ان کو دبا نہیں سکتے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم کھل کر ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ ٹیرورسٹ نہیں ہیں، وہ آزادی مانگتے ہیں، وہ مجاہدین ہیں۔ پہلی بار پاکستان نے کھل کے اپنا موقف رکھا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم مجاہدین کے ساتھ ہیں، ورنہ بھارت کھل کر بولتا ہے کہ ہم بلوچستان میں یہ کام کر رہے ہیں، ہم گلگت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ بھارت نے کھل کر بولا ہمیشہ، یہاں پر جو وہ جھوٹے آپریشنز بھی جو اس نے کیے وہ بھی اس نے بڑھا چڑھا کے بتائے، اور پاکستان جو کچھ بھی کرتا رہا وہ چھپاتا رہا۔ دنیا ہمیشہ انہی کا ساتھ دیتی ہے، کیونکہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہاں پر ان کی پروڈکٹس بکتی ہیں، لیکن عمران خان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ پاکستان کو اس وقت بہت مضبوط کر چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ساری مضبوط کنٹریز ہیں، اب ہم صرف امریکہ کے سہارے پر نہیں ہیں۔ تو پہلی بار پاکستان نے بولا ہے کہ ہم مجاہدین کے ساتھ ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی جو چاہو جو کر سکتے ہو کر لو۔ پھر عمران خان نے بتایا کہ مودی وہاں پر اسرائیل والا ماڈل نافذ کر رہا ہے، وہاں پر 16 لاکھ ڈومیسائلز جو ہیں وہ ہندوؤں کو دے چکا ہے، تاکہ جب بھی اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق وہاں پر ریفرینڈم کرایا جائے تو تب یہ ڈومیسائلز کام آ سکیں۔ ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے۔ اس کے علاوہ مودی کی یہ بھی پلاننگ ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جا سکے پاکستان کے خلاف، تو ہم ان چیزوں کو نہیں مانیں گے۔ اس بار اگر مودی نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو پاکستان لڑے گا، پہلے سے زیادہ سخت جواب دے گا، اور ہم اپنے آخری شہری تک لڑیں گے، ہم پیچھے نہیں ہوں گے۔ مودی کی نسلیں یاد رکھیں گی، اور عمران خان نے کھل کر اقوام متحدہ کو پیغام دے دیا کہ اگر آپ کی قراردادوں کے مطابق یہ مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے، اور وہ آپشن ہے جنگ، تاکہ پاکستان کو بعد میں کوئی غلط نہ کہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ ایسٹ تیمور کا مسئلہ حل کروا سکتی ہے، تو فلسطین اور کشمیر کا کیوں نہیں کرا سکتی؟ کیا مسلمانوں کے لیے اقوام متحدہ نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو کھل کر بتائیں، کیونکہ 80 لاکھ مسلمان وہاں پر گھروں میں بند ہیں، ان کو قید کیا گیا ہے، ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ 24 کروڑ انڈیا میں مسلمان بستے ہیں، تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیونکہ آپ لوگ تو انسانی حقوق کی، ہیومن رائٹس کی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، انسانیت کے علمبردار بنتے ہو، تو کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ اگر آپ کو واقعی میں انسانی حقوق کی اتنی فکر ہے تو مسلمانوں کے بارے میں بھی سوچیں، اور مودی جیسے کریکٹرز کو لگام ڈالیں، الٹا اسے شے ملتی ہے۔ پھر وزیر اعظم نے فیٹف کے حوالے سے بات کی کہ ہمارا نام گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، ہمارے ملک میں کرپشن ہوتی ہے، نواز شریف جیسے لوگ، زرداری جیسے لوگ ملک کا پیسہ لوٹتے ہیں، باہر کے ملکوں میں جا کر انویسٹ کر دیتے ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، دبئی میں، مختلف ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں وہ جا کر انویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو ترقی یافتہ ملکوں کو بھی کوئی ایسا ماڈل نافذ کرنا پڑے گا کہ وہ ان سے پوچھیں
پیسہ ہمارا چوری ہوتا ہے، آپ کے ملکوں میں آ کر انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور فیٹف کی گرے لسٹ میں ہمارا نام ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آج یو این میں ہمیں ایک اتحاد نظر آیا، جو ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کا نیا بلاک بن رہا ہے، جس میں روس، چین، پاکستان، ایران اور ترکی شامل ہیں۔ تو آج اقوام متحدہ میں ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ بلاک ایک طرح سے بن چکا ہے، کیونکہ ان پانچوں ممالک کا ایک ہی موقف تھا۔ اور عمران خان کی یہ تقریر ایک کمپلیٹ پیکج تھا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر پاکستان، بھارت، کشمیر کا مسئلہ، اس کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی گئی، جو ان پر مظالم ڈھائے گئے، عمران خان پوری دنیا کے لیے، پوری مسلم امہ کے لیے بولے ہیں۔ تو یہ تقریر ہر طرح سے ایک کمپلیٹ پیکج تھی۔ آج انہوں نے ثابت کیا کہ وہ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کے لیڈر ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے، مسلمان ممالک نے، مسلمان لیڈروں نے ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ناظرین، آپ کا کیا کہنا ہے اس سب کے بارے میں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔